مکہ کی تپتی ہوئی دوپہر میں ریت کی ہر ذرے سے آگ نکل رہی تھی، لیکن اس آگ سے بھی زیادہ خوفناک وہ ظلم تھا جو کمزوروں پر ڈھایا جاتا۔ انہی گلیوں میں ایک نوجوان غلام چلتا تھا، بلال بن رباح۔ لوگ اس کے رنگ کو دیکھتے تھے، مگر اللہ اس کے دل کی روشنی دیکھ رہا تھا۔ کوئی جانتا نہ تھا کہ اس غلام کی آواز ایک دن پوری دنیا کو جگائے گی۔ جب رات کی خاموشی نے مکہ کو ڈھانپ لیا تو ایک روشنی بلال کے دل پر اتری۔ حضرت ابوبکر کی زبان سے توحید کا پیغام سن کر بلال کے دل کی دھڑکن بدل گئی۔ اس نے جان لیا تھا کہ اب زندگی کی سچائی مل گئی ہے، اور جس دل کو حق مل جائے پھر کوئی طاقت اسے جھکا نہیں سکتی۔ اسلام قبول کرنے کی دیر تھی کہ بلال پر مصیبتوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ امیہ بن خلف کے کوڑے اس کے جسم کو زخمی تو کرتے تھے، مگر اس کے ایمان کو نہیں چھو سکتے تھے۔ ہر ضرب کے ساتھ بلال کے ہونٹوں سے ایک ہی آواز نکلتی، احد احد۔ دنیا اسے غلام سمجھتی رہی، مگر وہ دل کا بادشاہ بن چکا تھا۔ سخت دھوپ میں جب بلال کو گرم پتھروں پر لٹایا گیا تو ریت اس کے جسم میں آگ کی طرح پیوست ہو رہی تھی، مگر بلال کی سانسوں میں صرف ایک ہی اعلان تھا، اللہ ایک ہے۔ لوگ سوچتے تھے کہ شاید آج بلال ہار جائے گا، لیکن ایمان کا درخت جتنا دباؤ میں آتا ہے اتنا مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ دن آیا جب اللہ نے بلال کے لیے راستہ بنا دیا۔ حضرت ابوبکر تپتی دھوپ میں امیہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور بلال کو خرید کر آزاد کر دیا۔ دنیا کے لیے وہ ایک غلام تھا، لیکن اللہ کے ہاں وہ ایک عظیم مومن بن کر آزاد ہوا۔ آزادی صرف جسموں کی نہیں ہوتی، دلوں کی بھی ہوتی ہے، اور بلال کا دل اب مکمل آزاد ہو چکا تھا۔ مدینہ کی ہواؤں میں جب مسجد نبوی کی بنیاد رکھی جا رہی تھی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو بلایا۔ وہی بلال جسے مکہ والے کمتر سمجھتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال، اللہ کے ذکر کے لیے تمہاری آواز سب سے مبارک ہے۔ وہ لمحہ صرف ایک اعلان نہیں تھا، یہ انصاف تھا۔ اللہ نے بلال کو وہاں کھڑا کیا جہاں تکبر کرنے والے کبھی پہنچ ہی نہیں سکتے تھے۔ جب بلال مسجد کے کچے مینار پر کھڑے ہوئے تو مدینہ کا آسمان جیسے خاموش ہو گیا۔ پہلی اذان کی آواز نکلی، اللہ اکبر، اور اس آواز نے وقت کی حدیں بدل دی۔ یہ اذان صرف ایک اعلان نہیں تھی، یہ ایمان کی فتح تھی۔ یہ اس درد کا جواب تھی جو بلال نے مکہ کی ریت پر سہا تھا۔ آج ان کا ہر زخم رحمت میں بدل گیا۔ جب بلال کی اذان فضا میں پھیلی تو مدینہ والوں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ ہر کوئی جانتا تھا یہ آواز قربانی کی خوشبو رکھتی ہے۔ ظلم کی رات کے بعد ایمان کی صبح اسی اذان سے طلوع ہوئی۔ بلال کی اذان اللہ کی زمین پر رحمت کی پہلی بارش تھی۔ لیکن وقت کا پہیہ گھوما اور وہ لمحہ آیا جسے سن کر پہاڑ بھی لرز جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ مدینہ کی فضا جیسے سہم گئی۔ بلال نے آذان دینے کی کوشش کی، مگر اشہد ان محمد الرسول اللہ پر پہنچ کر ان کی آواز ٹوٹ گئی، دل پھٹ گیا، آنکھیں بہنے لگیں۔ انہوں نے آذان چھوڑ دی کیونکہ وہ اپنے محبوب کے بغیر آذان نہیں دے سکتے تھے۔